ذرا تصور کریں، ایک شخص جو ساری زندگی نماز پڑھتا رہا مگر بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے کڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قاصر ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو کم درجہ دے گا؟ کیا وہ شخص جو دل سے اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے مگر جسمانی کمزوری کی وجہ سے کڑا نہیں ہو سکتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ اسلام وہ دین ہے جو ہر انسان کی حالت اور اس کی کمزوریوں کو سمجھتا ہے۔ یہ دین سختی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا یہ عبادت کا درجہ کم کر دیتا ہے؟ اور سب سے اہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا تفصیلی جواب تلاش کریں گے اور جانیں گے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے اور سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ میرے محترم دوستو، نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک خاص تعلق کا ذریعہ ہے۔ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل، روح اور جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ نماز اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی بیماری یا کمزوری آ جائے تو کیا عبادت چھوڑ دی جائے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسلام میں اس کے لیے ایک خوبصورت حل موجود ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری، بڑھاپا یا کمزوری کی وجہ سے کڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر ایسا حکم نافذ نہیں کرتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی بیماری یا مجبوری ہو تو اللہ کی عبادت کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے کی بھی ہمت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے میرے محترم ناظرین کرام، سائنس نماز کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق نماز کے حرکات، قیام، رکوع، سجدہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بے حد مفید ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیماری، کمزوری یا بڑھاپے کی وجہ سے کڑا نہ ہو سکے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا متبادل موجود ہے، جو اس کے جسم پر کم دباؤ ڈالتا ہے اور پھر بھی عبادت کا لطف برقرار رکھتا ہے۔ سائنس نے بھی اس بات پر تحقیق کی ہے کہ نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان میں سے چند فوائد یہ ہیں، خون کی روانی بہتر ہوتی ہے، ذہنی سکون اور پریشانی میں کمی آتی ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے، جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے کڑا نہیں ہو سکتا تو اسے بیٹھ کر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی شخص مکمل صحت مند ہو اور بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے تو یہ جائز نہیں، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کر ادا کرنا ہی اصل حکم ہے۔ لیکن اگر کسی کو مجبوری ہے، جیسے بیماری، کمزوری یا چکر کا آنا، تو اسلام اس پر سختی نہیں کرتا بلکہ اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، جو کڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ کڑے ہو کر پڑھے، جو کڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھے، اور جو بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے وہ لیٹ کر نماز ادا کرے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ یہ ہر شخص کی حالت کو دیکھ کر اسے عبادت کا موقع فراہم کرتا ہے، نہ کہ اس پر غیر ضروری بوجھ ڈالتا ہے۔
نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اسلام میں عبادت کے معاملات میں نرمی اور آسانی رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیٹھنے میں بھی دشواری ہو تو لیٹ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ سہولت فراہم کرتا ہے تاکہ ہر بندہ اس کی عبادت میں مشغول رہ سکے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے اور دین کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔